پر درود پڑھو، علی و فاطمہ مغموم پر درود پڑھو، حسن حسین سے مظلوم پر درود پڑھو، تمام ائمہ مرحوم پر درود پڑھو، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. درود پڑھنے سے ایمان و دین ہو کامل، درود پڑھنے سے حق پاس دور ہو باطل، درود پڑھنے سے جاہل بھی ہو تو ہو عاقل، درود پڑھنے سے اسلام ہوتا ہے حاصل، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھنے سے ہر ایک کام ہوتا ہے، درود پڑھنے سے عقبہ میں نام ہوتا ہے، درود پڑھنے سے خلق و کلام ہوتا ہے، درود پڑھنے سے خوشبو مسام ہوتا ہے، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھ کے پکارا قلم دم ارکام، امین روک الاب توسن زباں کی لغام، رسول فاطمہ زہرا ہے اور 12 امام، یہی بزرگ ہے سب لائق درود و سلام، محب چارد معصوم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غریب زہرا پر کیا وقت ہے غریبی کا، غریباں چاک ہے بالوں میں خاک کرب و بلا، تلاش کرتے ہیں رستہ نظر نہیں آتا، یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شہ پائے ہیل جفا، بہن کی کاندھوں پر کل کائنات لاتے ہیں، قدم قدم پہ یہ آواز دیتے جاتے ہیں، ام لیلا سنبھال زینب کو، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ
संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को, तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, इसके सीने से लेके नामे अली मैंने बरछी अभी निकाली है, इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है, तू भी इस वक्त या अली कहकर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, दो नगीने थे इसकी झोली में, दोनों अकबर पे कर दिए सदका, सब्र ऐसा के अपने बेटों पर मैंने रोते इसे नहीं देखा है, मगर अब ये लाश-ए अकबर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, कैसे लाशे जवां उठाए हूँ, एड़ियाँ खत बनाती आती है, इन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़हरा मिटाती आती है, उसकी नज़रें न देखे ये मंज़र, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ऐ तकल्लुम वो शाम कूफा का तय हुआ होगा इस तरह से सफर, अम्मा ज़ैनब संभालना माँ को, कहते होगे सीना से ये अकबर, और होगा हुसैन के लब पर उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 1442 ہجرہ کے ایام اضحیٰ کی آج 5 محرم 5th of محرم کی مجلس ہے، یعنی شب 6 محرم. جعفری سینٹر اٹلانٹا میں 1442 ہجرہ کے اس عشرے میں بعض مومنین کی خواہش پر بھی اور کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے میں نے امام زمانہ کے سبجیکٹ کو اختیار کیا ہے اور اس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں. اور ہمیشہ یہ یاد دلاتا ہوں کہ کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کا جہاد شروع تو کیا تھا لیکن اسے کمپلیٹ کریں گے امام زمانہ. تو امام زمانہ کا تذکرہ کربلا ہی کا تذکرہ ہے، لیکن اس وقت کے حالات میں اس ذکر کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، خصوصاً جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں بلکہ قرآن کی آیتوں میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آنے والے کا انتظار کرنے والے بعض اوقات اس کے آنے کے بعد اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اتنے سخت مخالف کہ تلوار نکال کر اسی کا خاتمہ کرنا اپنا مشن بنا لیتے ہیں، اور ایسا مشن کہ اپنی اولاد کو بھی وصیت کر جاتے ہیں. جنریشن میں یہ دشمنی چلتی. کون سی دشمن؟ جو محبت جنریشن سے چلتی آ رہی تھی، جو عقیدہ جنریشن سے چلتا آ رہا تھا، جو انتظار اپنے بزرگوں کے ذریعے سے ہم کو ملا تھا. اب وہ اتنا چینج ہو گیا، وہ اتنا بدل گیا کہ دشمنی کا یہ سلسلہ جاری رہا، جس کے لیے میں نے اونلی 1 ایگزامپل کوٹ کی تھی اسلامک ہسٹری سے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تفسیر میں بھی بعض کتابوں میں آئی ہے کہ پتہ نہیں کتنے جنریشن پہلے پیغمبر کا انتظار کرنے والے اور پیغمبر کے اتنا اگینسٹ ہوئے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو رسول کے زندگی میں، جو رسول کے لائف ٹائم میں ان کے بڑے بڑے دشمن تھے، وہ ختم ہو گئے، ان کی دشمنی ختم ہو گئی. اور یہ انتظار کرنے والے
ایسے کہ اب تک ان کی دشمنی کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھیے، جب کبھی پیغمبر اسلام کا نام آتا ہے، ہماری جانیں آپ پہ قربان، اور ان کی لائف ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اپوزیشن میں ابو جہل کا نام آئے گا، ابو لہب کا نام آئے گا، ولید کا نام آئے گا، عتبہ کا نام آئے گا، امیہ ابن خلف کا نام آئے گا، مکے کے بت پرست اور کافروں اور مشرکوں کے نام آئیں گے، اور انہوں نے جتنا ان کے پاس پاور تھی اس کے اعتبار سے رسول کی مخالفت کی، اذیت دی، تکلیف پہنچائی، جنگیں کی، لیکن وہ ختم، ایک طرح سے ان کی دشمنی ختم۔ آج نہ کوئی ابو جہل کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی ابو لہب کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی یہ کلیم کرنے والا ہے کہ میرے بزرگ مکے میں اس زمانے میں تھے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ بیٹا اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کرنا کہ پیغمبر کی مخالفت کرنا۔ لیکن ہمیں یہ پلاننگ نظر آئی، میں کچھ باتیں بہت کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں، ان لوگوں میں جو پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے، ابو جہل کو، ابو لہب کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو کبھی بھی نہیں تھا، ان کے پاس یہ عقیدہ ہی نہیں تھا، لیکن ہمیں اس انداز کی دشمنی ان لوگوں میں نظر آئی جو پہلے پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں اور بعد میں انکار کر رہے ہیں۔ اور اگرچہ اس وقت میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، اور یہی کچھ اہل بیت اطہار کے دشمنوں نے بھی کیا، اپنی جنریشن کو وصیت کر کے گئے کہ ہم نہ بھی رہیں تب بھی تم اہل بیت سے دشمنی کرتے رہنا اور ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کرنا۔ خیر، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹری کا میسج ہے، اور موقع ملا تو شب عاشور یا اس کے قریب قریب تھوڑی سی بات اور واضح کروں گا، لیکن فی الحال بات ہو رہی اس پرابلم یا مسئلے کی کہ انتظار کرنے والے کس طرح سے بعد میں انکار کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ریزن بہت سارے ہیں، لیکن وہ جتنے الگ الگ ریزن ہیں سب کو جا کے آپ اگر انویسٹیگیٹ کریں یا اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آخر میں جا کے بات وہیں پہ پہنچے گی جہاں کل کی مجلس میں بات آئی تھی کہ لوگوں کی لیک آف نالج اور جہالت۔ اب وہ اور بھی ریزن ہے، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ رک کے میں دو چھوٹی باتیں آپ کے سامنے مینشن کر دوں۔ جیسے روایتوں میں جب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، چلے ہمیں باقی ایتھس لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جن کے پاس آخرت کو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے، جن کے پاس گناہ اور ثواب کی کوئی فلسفی ہی نہیں، چھوڑیں ان کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مومن، ایک محب اہل بیت، ایک عزادار امام مظلوم، ایک علی کی ولایت کا ماننے والا مولائی، وہ آخر گناہ کیوں کرتا ہے؟ اور بہت سارے گناہ پھر ہوتے ہیں، کوئی آدمی شراب بھی پیتا ہے، کوئی آدمی حرام بھی کھاتا ہے، کوئی آدمی واجبات کو ترک کر دیتا ہے، کوئی آدمی حرام بہت ہی بے حیائی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں حرام کرنے کے۔ اب یہ ساری چیزیں میں اس وقت نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج کا میرا ٹاپک یا سبجیکٹ کہیں شروع ہونے سے پہلے ہی مجلس کا ٹائم نہ ختم ہو جائے۔ تو اب یہ ڈیفرنٹ جو گناہ آدمی کر رہا، تو ایک نہیں کئی حدیثوں میں اس کا کاز روٹ بتایا گیا کہ آخر اس کی جڑ کیا ہے، کہاں سے یہ سلسلہ نکلتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ،
یہ دنیا کی محبت ہے جو ہر خطا، ہر گناہ، ہر غلطی کی جڑ ہے. یہ درخت کی جڑ ہوتی ہے، درخت جڑ چھوٹی سی جڑ ہے، لیکن وہ جب اس سے درخت نکلتا ہے، وہ کیا امریکہ میں تو وہ کیلیفورنیا میں یا جو دوسرے آپ کے نیشنل پارک ہیں، کتنے بڑے بڑے درخت ہیں. کا یہ گناہوں کے اتنے بڑے بڑے درخت، لیکن اس کا کاز روٹ جو ہے وہ حب الدنیا. اور چونکہ روایتوں میں گناہوں کو بہت زیادہ کمپیئر کیا گیا ہے بیماریوں سے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آدمی آرام سے سمجھ لیتا کہ بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں، جس کے لیے اردو میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جان لیوا، جو آدمی کی زندگی لے کر ہی ختم ہوتی، کوئی اس کا علاج نہیں. کورونا تو اس اسٹیج پر ابھی تک نہیں پہنچا، لیکن فرض کیجئے پہنچ گیا، یا کینسر کے کچھ اسٹیج ہوتے ہیں، یا ایڈز کی بیماری ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، شاید آج بھی ہو، یا ٹی بی تھا، کہ وہ بیماریاں کہ جب بیماری لگ گئی تو دیٹ مینس کہ بس اب آپ علاج کر کے اس آدمی کی لائف کو ذرا سا پرولونگ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کا کیور نہیں. ان سب کی بھی اگر آپ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، انویسٹیگیشن کریں تو پتہ چلے گا اس کا کاز کوئی بہت چھوٹی سی چیز ہوتی. کہا تمام گناہوں کا کاز جو ہے نا، گناہ نکلتے کہاں سے؟ جب دل میں دنیا کی محبت ہو. اسی لیے جو دنیا کو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مقصد رسالت بتایا گیا، ہمیں گناہوں سے بچانا، ہمیں پیوریفائی کرنا، ہمارے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا. جو گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے تو پہلے اس نے گناہوں کے کاز روٹ پر اٹیک کیا، اس کا خاتمہ کیا. اور مولا کی مشہور حدیث آ گئی کہ اے دنیا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی. یہ دنیا کی طلاق کا مطلب یہ کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں سے نکال دینا ہے. اب میں ذرا سا اپنے سبجیکٹ سے ہٹا، لیکن بات کیا تھی؟ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کبھی بہت ساری الگ الگ چیزیں، لیکن وہ سب کی کاز روٹ ایک ہوتی. اس کو آپ پکڑ لیجئے کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں چلی ہیں، اس کا خاتمہ کر دیجئے، 50 60 100 200 چیزیں، پرابلم سالو ہو جائیں گی. انسان کے جسم کے اندر خرابی کسی ایک چیز میں ہے، فرض کیجئے کہ لیور میں خرابی ہے یا کڈنی میں خرابی ہے، لیکن اس کے ایفیکٹ باڈی کے اوپر 50 60 الگ الگ جگہ پڑیں گے. اب یہ مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. جعفری سینٹر اٹلانٹا کا یہ مجمع مجھے کئی سالوں سے سن رہا ہے، اور میں بھی اس مجمع کو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے علماء ذاکرین کو احمد پور، کیا جمال پور، تاجپور سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کا ٹائم میں کیوں ویسٹ کروں؟ اب یہ روایتوں میں جس طرح یہ بتایا گیا، اسی انداز سے ظہور امام میں جو ایک پرابلم آ رہا ہے کہ اس کے بعد کہیں ہم امام کے اگینسٹ نہ ہو جائیں، تو اس کا کاز روٹ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ امام کے اگینسٹ. اچھا، اب وہی پھر جملہ میں ریپیٹ کر دوں، ہمیں غیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امام سے پہلے ہی کون سا اٹیچ ہیں کہ بعد میں امام کے اگینسٹ ہو جائیں. بٹ یہ فیکٹ بتانا پڑے گا کہ جو آج امام کے اگینسٹ ہیں، ان میں سے بہت سے امام کے ماننے والے اور چاہنے والے بن جائیں گے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو اتنے ٹف ٹائم میں آج دنیا اگر ہماری دشمن ہوتی ہے تو وہ صرف اسی امامت کے نظریے کی وجہ سے. میرا یہ مجمع تو چونکہ ایک خاص علاقے سے آیا ہے، احمد آباد سے، لیکن باقی ویسٹ میں جہاں جہاں مجلسیں پڑھتا ہوں تو مومنین کرام جو وہاں کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اپنا گاؤں چھوڑ کر آئے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں، دل نہیں چاہتا ان کا یہاں آنے کا. جو اکنامیکل اسائلم یا ریفیوجی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو ایکچوئل
ریفیوجی ہوتے ہیں یا اسائلم ہوتے ہیں, اتنے پرابلم ہوتے ہیں, اس لیے وہ آتے ہیں. تو جو ہم کو اتنے پرابلم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کتنے ہی مومنین مثلا پاکستان سے یا عراق سے یا شام سے یا اور اسلامی ملکوں سے ظالموں کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے, تو ہمارا ان کا ظالموں کا پرابلم صرف محبت اہل بیت, بلکہ محبت بھی نہ کہیے, ولایت اہل بیت اور امامت 12 امام. تو یہ لوگ کیوں امام کے خلاف ہوں گے جنہوں نے اتنے سخت ترین ظالموں کے دور میں بھی امام کا نام اپنے سینوں میں رکھا, واقعاً یہ ٹرو لور ہیں امام کے, پھر یہ کوئی اگینسٹ ہوں گے؟ کاز روٹ کیا؟ اور میں نے کل کا جو واقعہ پڑھا اس کے حوالے سے ایک جملہ آج ریپیٹ کیا ہے, اب اس کو کمپلیٹ, اور وہ یہ کہ میدان کربلا سے لے کر شام کے قید خانے تک جو اہل بیت نے اتنا بڑا ایک جہاد کیا, یہ ہماری ساری مجلسیں یا میزا یہ صرف کربلا کی وجہ سے, جو ہم نے اتنا بڑا جہاد کیا کہ 1400 سال سے اپنے اس انسٹیٹیوشن کو باقی رکھا. تو یہ ہمارا ایک شیئر تھا کربلا کے جہاد میں. اصل جہاد تو کربلا والوں نے کیا. اب کربلا میں کربلا سے اسٹارٹ کریں اور شام تک پہنچ جائیں, ایسا لگتا ہے کہ پورا عالم اسلام اہل بیت کا دشمن. کربلا کے میدان میں جو لوگ آ گئے ان کو دیکھ لیجئے, یعنی یزید کی سائڈ پر. کوفے کے بازاروں میں جا کے دیکھ لیجئے, شام میں پہنچیے, شام کے دربار میں جا کے دیکھیے, شام کے قید خانوں میں جا کے دیکھیے, شام کے بازاروں میں جا کے دیکھیے. اب یہ جو اہل بیت کے اتنے اگینسٹ تھے, تو وہاں بھی وہی سوال ہے کہ آخر کاز روٹ کیا تھا, اصل ان کو اہل بیت سے دشمنی کیا تھی؟ زیارت اربعین کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. یہ حسین کی وکٹری کا اعلان ہے. حسین ہمیشہ سے وکٹوریس تھے, لیکن اربعین کا دن وہ دن ہے جب یزید نے بھی یہ قبول کر لیا, یزید نے بھی ایڈمٹ کیا, یزید کا بھی کنفیشن ہے کہ ہاں میں ہار گیا, اہل بیت جیت گئے. اس زیارت اربعین میں جس کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ ون آف دا سائن آف مومن, ایک جملہ آتا ہے کہ نہیں آتا, لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. اے آقا حسین, I bear witness, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کربلا کا اتنا بڑا جہاد لوگوں کو جہالت سے, لیک آف نالج جو تھی, اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا بڑا جہاد کیا. یہ پورا جہاد جس میں کربلا بھی ہے, جس میں کوفہ بھی ہے, جس میں شام بھی ہے, وہاں بھی یہی بتایا گیا کہ کاز روٹ تھا لوگ جاہل. ظہور امام کے بعد بھی پرابلم کیا ہوگا؟ جو انتظار کرنے والے امام کے اگینسٹ ہوں گے, ان کا اصل پرابلم کیا ہے؟ جہالت, لا علم, لیک آف نالج. تو یہ جو ہماری مجالس بیفور ظہور ہوتی, اس میں ہماری سب سے بڑی ڈیوٹی یہ ہوتی کہ یہ جو کاز روٹ بننے والا ہے, جو امام کو اگینسٹ کرے گا شیعہ اہل بیت کو, میرا اور کسی سے کوئی اس وقت تعلق نہیں, یہ خرابی نہ آنے پائے. اور پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے زمانہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہیں. آلدو روایتوں میں کہا ہے کہ ظہور امام کا کبھی کوئی ٹائم فکس نہ کرو, لیکن ہمارے چاروں طرف دنیا کی کرنٹ سچویشن اتنی تیزی سے چینج ہو رہی, اور روایتوں میں اس کا پہلے سے ہی ذکر آ چکا ہے, already mentioned in so many روایات, کہ یہ سب ہوگا. تو اب اور زیادہ ہماری یہ ڈیوٹی بڑھ جاتی. اب جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں مثلا اپنی ایج کی وجہ سے کہ ہر وقت ان کی کیئر ٹیکنگ کرو, لیکن اب یہ کورونا کا پرابلم آ گیا کہ اب اور زیادہ ان کی کیئر ٹیکنگ کرنا. چنانچہ دنیا میں بہت سارے امام بارگاہیں ایسی کہ اس ملک کی ہیلتھ اتھارٹیز نے اگرچہ پرمیشن دی ہے, لیکن کنڈیشن لگا دی کہ مثلا 70 پلس نہیں آ سکتے, 65 پلس نہیں آ سکتے. تو عام حالات میں بھی 70 پلس کو ذرا سی احتیاط کرنا ہے,
ایز کمپیئر ٹو ایک یوتھ. لیکن جب سچویشن ایسی چینج ہو جائے تو ہر دور کے مومن کو اس بات کا خیال کرنا تھا کہ کہیں میں اگینسٹ امام نہ ہو جاؤں. روایتوں میں آلریڈی یہ چیز مینشن ہے, قرآن کی آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن آج کل کے حالات, بھئی آج کل کیا حالات ہیں, ہر مومن جانتا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت جو دنیا کی سچویشن ہے اس میں اتنی ساری سائنز آف ظہور ہمیں پورا ہوتی نظر آ رہی کہ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن خاصا ہمارا دل سیٹسفائیڈ ہے کہ اب ظہور ہونے والا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ظہور ہو گیا وہ خود ایک پرابلم ہمارے لیے بنے گا. وہ ابھی تو ہمارے پاس مجلسیں ہیں, وہ بات کی چیز بھی آئے گی. ابھی یہ والی چیز مثلا فار ایگزامپل کل جو میں نے ایک روایت پڑھی تھی جہاں پہ امام معصوم نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا میں ڈیتھ ٹول بہت بڑھ جائے, موتیں بہت ہوں گی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کسی نے امام معصوم سے کچھ کوئسچن کیے تھے. although وہ روایت بھی پوری پڑھی جائے تو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن کیا کریں, ٹائم نہیں ہے, کچھ ٹائم کم ہوتا ہے, کچھ میں کبھی کبھار بلکہ اکثر ٹریک سے ہٹ جاتا ہوں تو اور زیادہ ٹائم کم ہو جاتا. اس نے بہت سارے سوال کیے تھے. اس میں ایک یہ سوال تھا کہ مولا دنیا میں وہ کون سا وقت تھا جب a quarter of the population دنیا کی مر گئی, a quarter 25% دنیا کی پاپولیشن مر گئی. تو امام معصوم نے اس کا جواب یہی تو دیا کہ اب تک ایسا وقت نہیں آیا جو میکسیمم ڈیتھ ٹول, بلکہ شاید سوال یہ تھا کہ دنیا کی 1/3 آبادی مری, 33%. امام نے فرمایا کہ اب تک ایسا وقت نہیں آیا. ابھی تک جو میکسیمم ڈیتھ ہوئی ہیں ایک ٹائم پہ وہ یا 25% ہے اور یا پھر 16%. یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں, اسی لیے میں نے بھی تھوڑا سا بیان کرتے وقت کنفیوژن آپ کے سامنے پیش کی. راوی نے کہا اچھا مولا وہ کون سا وقت ہے جو پاسٹ میں تھا جب 25% یا 16% آبادی مری. امام نے فرمایا کہ ایک ربع یا ایک سدس. دو الگ روایتیں, دو الگ واقعات ہیں. کہا وہ بھی بالکل جب دنیا کی ہیومن بینگ جو تھی, ہیومن ریس, اس کا جسٹ اسٹارٹ تھا. ابھی چاہے فرسٹ ورلڈ وار ہو, چاہے سیکنڈ ورلڈ وار ہو, چاہے یورپ میں 17 سینچری کا وہ بلیک ڈیتھ یا پلیگ ہو, چاہے لاسٹ سینچری کا اسپینش فلو ہو, جو بھی ہو, اتنی بڑی تعداد میں کبھی لوگ نہیں مرے. جب مرے ہیں تو اس لیے کہ بہت ہی لمیٹڈ لوگ تھے. آدم تھے, حوا تھی, حابیل تھے, قابیل ملعون تھا. 4 آدمی تھے, 4 میں سے ایک نے دوسرے کو شہید کر دیا. قابیل ملعون نے, جس سے ریونج بھی امام زمانہ کو لینا ہے, حضرت حابیل شہید کا, تو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا. 4 میں سے ایک مر گیا, یہ ہو گیا 25%. ہم جب یہ روایت سنتے ہیں تو لگتا ہے 25%, دیٹ مینس 1 بلین مرے ہوں گے, یا یہ کہ 500 ملین مرے ہوں گے, یا 2 ارب ہوں گے, یا پتہ نہیں کتنے کروڑ ہوں گے. ایک آدمی خالی مرا اور 25%. اور وہ جو میں نے کہا ایک اور روایت ہے, اس میں یہ تھا کہ یہ 4 اور پلس حابیل و قابیل کی بیویاں 6 تھے, 6 میں سے ایک مر گیا. خیر, ہاں یہ امام فرما رہے کہ ہاں ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کی 1/3 آبادی مرے گی, اور وہ ایسا نہیں ہوگا کہ 3 میں سے ایک مر گیا, وہ ہوگا بلینز میں. آخری زمانہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا, اس کے ظاہر ہونے سے پہلے
2/3 دنیا کی آبادی مرے گی. 2/3 مینس وہی 2/3 جو آپ کے دماغ میں آ رہا. یعنی اگر دنیا اس وقت 6 بلین ہے تو 4 بلین لوگ مریں گے. ملین نہیں، بلین. اچھا یہ ملین بلین میری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے تو آپ کو پہنچا دیا، ورنہ ہماری بھاشا یا لینگویج میں ہے کہ 6 ارب کی آبادی ہے تو 4 ارب مریں گے. 4 ارب. یہ ارب میں کاؤنٹنگ والا کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے یہاں ہے 1000 لاکھ کروڑ ارب. آپ کے ذہن میں وہ ارب نہ چلے جائیں کہ کون سے 4 ارب مریں گے، اب آپ 4 آدمیوں کے نام ڈھونڈنے لگے. خیر، تو بات یہ ہو رہی کہ معصوم نے فرمایا ایسا ٹائم نہیں آیا، وہ صرف ایک بار آئے گا میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے. یہ روایت ہے. اب اس کے بعد کسی ایک امام نے تو یہ روایت ارشاد نہیں فرمائی، یہ کئی بار ریپیٹ کی ہے معصومین نے. تو مثلا ایک اور مرتبہ امام نے خالی یہ نہیں کہا کہ 2/3 مریں گے، بلکہ ایک عجیب لفظ استعمال کیا، کہا کہ 2/3 مریں گے، 1/3 لال موت، ریڈ ڈیتھ، اور 1/3 وائٹ ڈیتھ، سفید موت. جیسے اب آج کل یہ پینڈیمک کی وجہ سے اور کورونا کی وجہ سے ہر آدمی گوگل پہ جا رہا ہے اور ہسٹری کو ٹریس کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ایسی بیماریاں کب آئی تھیں. تو 1617 ہجری میں جو ایک پلیگ طاعون یورپ میں پھیلا تھا اس کا نام تھا بلیک ڈیتھ. یہ ہسٹری میں آلریڈی یہ لفظ موجود ہے، بلیک ڈیتھ. ہماری حدیث کی کتابوں میں 1400 سال پہلے یہ لفظ موجود ہے، وائٹ ڈیتھ اینڈ ریڈ ڈیتھ. تو اب ایک حدیث نہیں آئی ہے. کسی میں کہا 2/3 آبادی مرے گی، الگ حدیث. کسی میں امام نے کہا کہ الموتان، میرے بیٹے کے آنے سے پہلے 2 موتیں آئیں گی، ایک ریڈ ڈیتھ ایک وائٹ ڈیتھ. اب بلیک ڈیتھ تو دنیا دیکھ چکی ہے کتنے خطرناک تھی وہ. لیکن جیسے ہی یہ لفظ سنا تو راوی نے پوچھا، مولا یہ موت تو ایک موت ہوتی ہے، موت کا کلر تو نہیں ہوتا؟ یہ کوئی آپ کا ڈریس تو ہے نہیں کہ آپ نے کہا کہ بلیک کلر کا پہننا ہے، کہ وائٹ کلر کا پہننا ہے، کہ ریڈ کلر کا پہننا ہے، کہ شادی میں جانا ہے، کہ برتھ ڈے میں جانا ہے، کہ پکنک پہ جانا ہے، کہ مسجد میں جانا ہے، کہ مجلس میں. موت تو ایک موت ہے. امام نے کہا نہیں، ریڈ ڈیتھ وہ موت ہے جس میں 1/3 دنیا مرے، یعنی 6 بلین میں 2 بلین، یعنی 2 ارب. یہ ہے جو قتل، غارت گری، جنگیں، شوٹنگ، کلنگ. اور ایک اور 1/3 دنیا مرے گی، 2 بلین، 2 ارب. سفید ڈیتھ وہ مرے گی ایک تو قحط سے اور ایک بیماریوں سے. مختلف بیماریاں، مختلف وبائیں پھیلے گی. اب یہاں 2 جملے میں ایسے کہہ دوں کہ جو اپنا ایک الگ سبجیکٹ بن سکتا، لیکن میں فی الحال اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی یہ بات پہلے کہی جاتی تھی تو ایک سوال لوگ ضرور کرتے تھے کہ مولانا کیا آپ اس پہ بلیو کرتے؟ دنیا اتنی ترقی کر گئی، میڈیکل سائنس اتنے پیک پر پہنچی ہوئی، ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا گیا. ہو سکتا ہے کوئی نئی بیماری نکلے، وقتی طور پہ کچھ لوگ مرے اس کے اندر، لیکن اتنا ڈیتھ، وہ ساری میڈیکل سائنس کی پروگریس و ترقی ایک طرف رہ گئی. 1 سال میں ہلا کے رکھ دیا اس ایک پینڈیمک نے، جو اتنی چھوٹی مخلوق خدا کی وجہ سے ہے، جو قرآن کہتا ہے لم تروہا، اللہ کی ایسی آرمی بھی ہے جس کو تم دیکھتے ہی نہیں ہو. اللہ کی ایسی آرمی بھی ہے، نہیں دیکھتے ہو تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس سے مراد شاید فرشتے ہوں گے جو ہم کو نظر نہیں آتے، جن ہوں گے جو نظر نہیں آتے. نہیں، یہ وائرس. نمرود والی کہانی دہرا دی گئی کہ جو اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے، نمرود اللہ تو نہیں کہتا ہے، رب کہتا ہے، دنیا کا مالک کہتا ہے. ایک چھوٹے سے مچھر نے اس کا خاتمہ کر کے بتا دیا کہ انسان کتنا ویک. تو ایک تو میں نے کہا چھوٹی سی بات، ساری ترقی ایک طرف. یہ جملہ میری آگے والی ایک مجلس کے لیے بھی کام آئے گا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا آپ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ امام زمانہ اگر ذوالفقار لے کر آئیں گے تو تلوار کا زمانہ ہوگا؟
تو وہ تو بات کی چیز ہے، لیکن میڈیکل سائنس کی اتنی پروگریس کے بعد سوال یہ ہوتا تھا کہ ہاؤ اٹس پاسبل کہ 1/3 1/3 دنیا ایک بیماری میں مر جائے. اور دوسری بات یہ، دو چھوٹے جملے میں کہہ رہا ہوں جو اپنی جگہ فل فلیج ایک مجلس بن سکتے ہیں اور بنے بھی ہیں، یعنی میں نے مجلسیں پڑھی بھی ہیں. جب کبھی ہم بے حیائی کے گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی. یہ جو آپ کی کمیونٹی میں، ہماری کمیونٹی میں عورتوں کا بے حیا اور بے حجاب گھومنا، یہ جو ہمارے یہاں کی مکس گیدرنگ ہے، یہ جو ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں، یہ جو ہمارے یہاں کی برتھ ڈے پارٹیاں، حتیٰ اب آج کل تو بعض جگہ پہ امام حسین کی مجلس بھی ایسی ہوتی کہ ایک ہی ڈرائنگ روم میں ایک طرف مرد بیٹھے ایک طرف عورتیں بیٹھے. 22 رجب کی نیاز بھی بعض جگہ اس طرح سے ہوتی. اور یہ خالی باقی ساری باتیں تو عورت مرد دونوں کے لیے ہیں، لیکن حجاب جو میں نے کہا یہ خالی عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ایک حجاب، جس کے لیے لفظ بھی بہت اسٹرانگ آیا ہے کہ زنا آنکھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے اور کان سے بھی ہوتا ہے. آج کل تو آئی فون کے ذریعے ہوتا ہے. تب جب یہ کہا گیا کہ یہ ایک بدترین گناہ ہے، ٹھیک، پھر اس میں کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں اللہ بہت سی بلائیں اور مصیبتیں نازل کرتا ہے. تو پاکستان میں جو ہم کو جواب ملتا تھا وہ کیا ہوتا کہ اگر مولانا اس کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں تو ساری بلائیں پاکستان میں کیوں آ رہی ہیں؟ جو یورپ امریکہ ہم سے زیادہ بے حیا ہے وہاں کیوں نہیں آتی؟ سیکنڈوں میں اللہ نے بتا دیا. مجھے معلوم ہے کہ جو مجمع مجھے سن رہا ہے اس کا انڈیا سے تعلق ہے، پاکستان سے کسی کا تعلق نہیں. انڈیا میں بھی، انڈیا تو بہت بڑا ہے، جسٹ لائک اے کانٹیننٹ، جمال پور تاجپور سے آپ کا تعلق ہے، لیکن دنیا میں اس وقت سیفسٹ کنٹریز میں سے ایک پاکستان، اور بظاہر دیکھیں تو سب سے زیادہ کیئرلیس ٹائپ کی ملک تھا وہ اس پیناڈیمک کے اندر بھی. خیر یہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، شاید رانگ آڈینس کے سامنے میں نے یہ بات چھیڑ دی، لیکن اللہ نے دکھا دیا. جب ہم چاہیں تو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ بھی ایسے عذاب میں مبتلا ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑیں اس کو، اس پر زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے. بیماری ہے، اللہ ہر ایک کو اس سے بچائے، ہر ملک پر، ہر قوم پر، ہر انسان پہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 1/3 دنیا اس سے مرے گی، اور اس طرح مرے گی کہ ہر طرف لوگ کفن 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 کفن، یعنی ایسا لگے گا کہ جیسے جب کبھی بہت بارشیں ہوتی ہیں تو ہر طرف گرینری آ جاتی ہے. یہ حضرت خضر کا ایک معجزہ ہے کہ جب کسی علاقے سے گزرتے تھے ہر طرف گرینری آ جاتی تھی. یا خود پیغمبر اسلام کا بھی یہ معجزہ ہے، لیکن خیر بات پھیل رہی. تو ہر طرف ایک اتنا وائٹ کلر ہم کو نظر آئے گا، کفن 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 کا یہ وائٹ ڈے. پھر امام آئیں، اور بھی ڈیٹیل آئی. اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں یہ اتنی ایک کنفرم قسم کی سائن ہے. یہ لفظ میں نے ذرا ٹائم سے پہلے چھیڑ دیا، مجھے پہلے یہ بتانا چاہیے تھا کہ سائنس آف ظہور میں کچھ کنفرم ہے، کچھ کنڈیشنل ہے، کچھ ویک ہے. لیکن خیر اب بعد میں یہ بات آ جائے گی، کوئی اس میں اتنا بڑا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہ سیکوینس چینج ہو گیا. یہ وہ تو نہیں ہے نا کہ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کسی سے کہ بھائی پیشاب کرنے کے بعد یا یورین کے بعد پانی ڈال کے پاک کیا جاتا ہے، تو جو میرے پاس لوٹا یا کنٹینر ہے اس میں ہول ہے، جتنی دیر میں بیٹھتا ہوں وہ پانی اس میں سے نکل جاتا ہے. کہا کوئی بات نہیں، پہلے پاک کر لیا کرو، بعد میں پیشاب کر لیا کرو. ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس عبادتوں کا سیکوینس ایسا ہی ہوتا ہے. میں عبادتوں کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ اتنی میں نے گندی مثال دے دی ہے کہ اس وقت میں عبادتوں کے نام نہیں لینا چاہتا. بتاؤں گا کہ ایک سیکوینس ہے اسلام میں عبادتوں، اپنی مرضی نہیں چلتی، پہلے یہ کر لو پھر وہ کر لو. خیر تو اب یہ میری تقریر کوئی ایسی سیکوینس والی تو ہے نہیں. کنفرم نشانیاں اس میں یہ 2/3 موت ہے. تو آپ دیکھیے جو بہت کنفرم نشانی ہوتی ہے اس کو ایک بار نہیں کئی بار بیان کیا جاتا.
جو صاحبان علم ہیں ان کو پتہ ہے اس کے لیے ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں کہ حد تواتر تک بات پہنچ جاتی. اب یہ کہا گیا کہ یہ بس صرف یہ موت کتنی ہوگی اس کو بیان کرنے کا طریقہ. پیغمبر کی حدیث آئی کہ آخری زمانے میں اتنی کثرت سے موتیں ہوں گی کہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوں گی، کوئی ان کو دفن کرنے والا ہی نہیں ہوگا. زندہ لوگ کم رہ جائیں گے، میتیں بڑھ جائیں گی. اٹھا اٹھا کے جیسے کچرے کو یا کوڑے کو پھینکا جاتا ہے اس طرح سے پھینکنا پڑے گا. چانس ہی نہیں ہوگا کہ فل پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جائے. تو اب اس میں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ 70 days کنٹینیوس فلائی کرے وداؤٹ کہیں رکے ہوئے تو اسے 1 inch زمین نظر نہیں آئے گی. روایت کا لفظ ہے شبرا، 1 بالش زمین نظر نہیں آئے گی. کیوں کہا؟ اتنی ڈیڈ باڈیز ہوں گی، میت پہ میت، میت پہ میت، کہ کہیں پہ زمین نظر آنے کا چانس ہی نہیں ہوگا. 70 دن تک ایک پرندہ اڑ رہا. رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ پلین وغیرہ تھے نہیں. اتنی موتیں. کہا کہ انسان چل نہیں پائے گا. اگر کوئی زمین پہ چلنا چاہے تو اسے میتوں پر پیر رکھ کے چلنا پڑے گا. جو ہماری نسل کے لوگ ہیں، یعنی ایک طرح سے کہیے 60+، اگر انہوں نے اپنی جوانی میں کچھ حج کیے ہیں تو ان کو یاد ہوگا کہ حج کے دوران جو قربانی کی جاتی ہے جو واجبات میں شامل ہے وہ بہت ہی ٹف واجب تھا اس زمانے میں. اور جب ہم جاتے تھے سلاٹرنگ ہاؤس میں تاکہ قربانی کریں، وہاں ہر آدمی کو، ہر انڈیویجول کو خود جا کے قربانی کرنا. تو وہاں پہ اسی طرح سے کٹے ہوئے بکرے، مرے ہوئے بکرے پڑے رہتے تھے. نہ کوئی ان کے ڈسپوزل کا انتظام تھا، نہ ہی وہاں نظر آ رہا تھا. بکروں پر پیر رکھ کر ہم کو چلنا پڑتا تھا. مرے ہوئے بکرے، کٹے ہوئے بکرے، ذبح شدہ بکرے، حاجیوں کی قربانی والے بکرے. تو روایت میں آخری زمانے میں اس انداز سے حالات کو بیان کیا گیا. اب یہ ایک قسم کی ایک کنفرم نشانی ہو کے رہے گی. پھر یہ کہ امام معصوم نے ایک خواہش ظاہر کی، کاش ہمارے شیعہ اس ریمیننگ 1/3 میں آ جائیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ جو 2/3 مریں گے اس میں بہت سارے مومنین بھی ہوں گے، اور یہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 1/3 ہوں گے ایسے چانسز ہیں کہ مومن اپنے آپ کو بچا لے اس موت سے اور اس ریمیننگ 1/3 میں آ جائے. اب یہ تھوڑی سی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو میں آگے چل کے بیان کروں. مگر اتنی بڑی موتیں شاید ابھی تک نہیں ہوئی. تو میں نے کہا نا کہ وہ سائنس جو ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ امام کے ظہور کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے. مجلس کا اصل سبجیکٹ وہی پرابلم ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے جب امام آئے. ایسا نہ ہو کہ امام کی غیر موجودگی میں تو ایمان بچا لیا اور امام کے آنے کے بعد اپنے ایمان کو کھو دیا، لوز کر دیا. تو وہ جو سائنس ہیں، اب ان میں سے ایک حدیث اور سن لیجئے. یہ بھی میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ آج کل ہمارا ایک بہت ہی ہاٹ ایشو اور برننگ ایشو مرجعیت بھی بن گیا ہے. بہت اہم مسئلہ بن گیا ہے مرجعیت کا. اور ایون خود اس پینڈیمک کے حوالے سے جو مراجع کرام کے انسٹرکشن ہمارے پاس آئے اس کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے مراجع کرام کا یہ مذاق اڑایا یا ان کے انسٹرکشن کو بھی اہل بیت کی دشمنی قرار دیا. یہ ہماری عزاداری بند کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری عزاداری ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھو یہ فضائل تو پہلے ہی سب انکار کرتے تھے،
عزاداری پہ یہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے تھے، دیکھو اب انہوں نے عزاداری بھی ختم کر دی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو تھوڑا تھوڑا تو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس موضوع پہ بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ بہت سارے اسپیکر اور ذاکر اس پہ کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں، وہ کچھ زیادہ بولتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں، لیکن تھوڑا اشارہ ضرور ہے. تو اب ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث اس اعتبار سے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ اس حدیثوں میں سے ایک ہے جو شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی اور سنی علماء نے بھی لکھی، اور الگ الگ طریقے سے. سنی علماء کے پاس یہ حدیث آئی ہے ان کے راویوں کے ذریعے سے، اور ہمارے پاس یہ حدیث آئی ہے ہمارے راویوں کے ذریعے سے، ہمارے سے مطلب اہل بیت کے شاگردوں کے ذریعے سے. اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا نہج البلاغہ کے خطبے کے آخر میں بھی آیا ہے. ظہور امام سے ریلیٹڈ ذرا سی حدیث میں نے بہت پڑھی ہے، اس لیے جو لوگ مجھے بہت ریگولر سنتے رہتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوتی کہ ایام اعظام میں اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے اچھے علماء پورے سال مجالس کی تیاری کرنے کے بعد عزاداری کی خدمت اور مومنین کی خدمت کے لیے آتے ہیں، ان کو سنیے. ان جعفری سینٹر اٹلانٹا کی کمیٹی نے مجھ کو اتنا پریشرائز کیا ہے تو میں نے یہ مجلسیں پڑھنا قبول کر لی ہیں. اگر ان کی یہ محبت و خلوص نہ ہوتا تو شاید میں اس سال مومنین کرام کو زحمت سے بچاتا، کیونکہ آج کل کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آلموسٹ ہر مومن اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، اس کے پاس چوائس بہت زیادہ. ایک آئی فون اس کے پاس ہو، یا ایک آئی پیڈ، یا ایک لیپ ٹاپ، ایک وقت میں اتنے سارے علماء کو سن سکتا ہے ایک اسٹائل میں. پہلے تو تھا کہ نہیں، جو ہمارے شہر کی امام بارگاہ ہے وہاں پہ ہم جائیں گے تو صف اعلیٰ پہ بیٹھیں گے، فزیکل ہمارا اٹینڈنس ہے، وہ مجلس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، آئی فون کی مجلس. اب آلموسٹ ساری مجلسیں ایک جیسی ہیں. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو میری بات چیزیں ریپیٹ لگیں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایک نشانی اس لیے بھی بنی کہ اہل سنت بھائیوں کے یہاں بھی ان کے راویوں کے حوالے سے آئی، ہمارے ہاں بھی آئی، نہج البلاغہ میں بھی اشارہ ہوا، اور اس کا جو میسج ہڈن انڈر دا لائن ہے وہ ہے مرجعیت. وہ حدیث کیا؟ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے کی ایک نشانی یہ ہوگی، اور اسے بھی کنفرم سمجھیے، بلکہ اتنا کنفرم سمجھیے کہ یہ زمانہ آ چکا کہ لوگ حرام خدا کو اپنی مرضی سے حلال کریں گے، حلال خدا کو اپنی مرضی سے حرام کریں گے. اب یہ جملے کی بھی تشریح ہے، لیکن چونکہ آج مصائب ایسے ہونے والے ہیں جس میں مجھے زیادہ ٹائم چاہیے، اس لیے میں یہیں پہ رک جاتا ہوں. اور پھر پیغمبر نے مثال بھی دی، وہ پوری مثال بھی میں نہیں پڑھ پاؤں گا اس لیے کہ مجلس کا وقت بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. یہ وہ تاریخیں اب شروع ہو گئی ہیں جس میں غم کا بیان زیادہ اہم بھی ہے اور زیادہ ٹائم بھی چاہتا. کہا کہ حرام کو حلال، حلال کو حرام کریں گے. خاص طور پہ 4 گناہن کبیرہ بڑے آرام کے ساتھ لوگ حلال کر دیں گے. ایک شراب کو حلال کریں گے ڈرنک کے نام پر، اور سود کو حلال کریں گے پروفٹ کے نام پر. یعنی پروفٹ کا مطلب وہ نعوذ باللہ رسول والا نہیں، وہ نفع، بیاج. کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایک کام کرتا ہے حرام، وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ کیئر، وہ اس چکر میں نہیں پڑتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. لیکن کبھی ہوگا بہت ٹیکنیک کے ساتھ ایک کرافٹ مینشپ کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ پہلے اس کو حلال بناؤ، اور جب یہ حلال ہو جائے گا تو اس کے بعد تو پھر بڑے آرام سے کر سکتے. اور اس میں بہترین جو اس کا ماسٹر تھا کہ حرام کو اگر حلال کرنا ہے یا کوئی گناہ کو جائز کرنا تو نارمل طریقے سے نہیں کرو، اپنی مہارت کا مظاہرہ کرو، ایک کرافٹ مینشپ، کہ اس کو پہلے اس طریقے سے پیش کرو کہ لگے کہ یہ تو کوئی برا کام ہی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھا کام. اس کا جو بہترین ہم کو ایکسپرٹ نظر آ رہا وہ دشمنان اہل بیت کی فرسٹ رینک کے اندر ہیں، جن کو آپ زیارت عاشورہ میں بھی یاد کرتے ہیں. یزید مثلا
ون آف them, not the only one. میدان کربلا میں آقا حسین کے خلاف ایسے ہی فوجیں نہیں بھیجتی، بس میں حکمران ہوں، حاکم ہوں، میری مرضی میں جس کو چاہے قتل کروں. نہیں، پہلے بڑی مہارت کے ساتھ وہ فتوے لیے گئے جس میں قتل حسین کو واجب قرار دے دیا گیا. خرج الحسین عن حدہ فوجب قتلہ بسیف جدہ. حسین نے اپنی لمٹ کراس کر لی، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں، تو واجب ہو گیا حسین کا قتل ان کے نانا کی تلوار سے، یعنی ان کے نانا کی شریعت کے حساب سے. چنانچہ کتنے ہی ایسے دشمنان اہل بیت تھے جو کربلا میں یہ سمجھ کے آئے تھے کہ یہ ہمارا واجب فریضہ، لیکن جملہ یہ آیا بالسیف جدہ، حسین کو ہم حسین کے نانا کی تلوار سے شہید کر رہے ہیں. اور اس لیے حسین نے باقی چیزوں کے علاوہ، اس کا جواب حسین نے کئی طریقے سے دیا، لیکن باقی چیزوں کے علاوہ اس کا جواب حسین نے اپنے 18 سال کے اکبر کے ذریعے بھی دیا ہے کہ اکبر کو دیکھو گے تو تمہیں رسول یاد آ جائے. کیا لشکر یزید میں ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے رسول کا زمانہ دیکھا ہو؟ تھے، بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے. اوروں کو چھوڑیں، خود ہمارے ساتھ لشکر یزید کا سردار پیغمبر کا زمانہ دیکھے ہوئے ہیں نا. علی اکبر، حسین کا اکبر، 18 سال کا. خالی ہم علی اکبر نہیں کہتے، جب بھی کہتے ہیں علی اکبر تو ساتھ میں کہتے ہیں شبیہ رسول خدا. میدان کربلا کے کئی شہید پنجتن میں سے مختلف شخصیتوں کے شبیہ، لیکن اکبر کے حوالے سے تو گویا سمجھیے اس کا اکبر کا نام ہی بن گیا شبیہ رسول خدا. وہ جو حسین کے خلاف فتویٰ دیا گیا کہ اپنے نانا کی تلوار سے وہ قتل ہونے جا رہے ہیں، تو میرے نانا کی بات کرتے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرا نانا. حسین کے لشکر میں کون سا بہت بڑا لشکر تھا؟ چھوٹی سی لمیٹڈ آرمی، 50 60 70 اگر بچوں کو نکال دے. لیکن اذان دینے والا ایک خاص مؤذن تھا. صبح عاشور حسین نے اس سے کہا کہ آج تمہیں اذان نہیں دے گا، آج میرا اکبر اذان دے گا. نماز کون پڑھا رہا ہے یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا ہے، اذان کون دے رہا ہے یہ آواز ہر ایک سنتا. اور ایک ٹیلے پہ جا کے اکبر نے اذان دی تو اکبر نظر بھی آ رہے ہیں فوج یزید کو، اکبر کی آواز بھی ہر ایک کے کان میں آ رہی. کیا اکبر کی آواز سن کے تمہیں میرا نانا یاد نہیں آ رہا؟ کیا اکبر کا چہرہ دیکھ کے تمہیں میرا نانا یاد نہیں آ رہا؟ اگر میرے نانا کا چہرہ بھی یاد آ رہا ہے، اگر میرے نانا کی آواز بھی یاد آ رہی، یہ دو کو ملاؤ تو کیا تم کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نانا کی گود میں ممبر پہ بیٹھا تھا اور نانا خطبہ دیتا جا رہا ہے، میرا تعارف کراتا جا رہا. اور واقعاً حسین کا کتنا بڑا امتحان ہے اپنے اکبر کو قربان کرنا. ایک عام سے 18 سال کا بیٹا کسی کا ہو، باپ کہتا میں مر جاؤں بیٹے کا لاشا نہ دیکھوں، اور حسین نے کہا نہیں، سب سے پہلا لاشا حسین اگر دیکھے گا اپنے خاندان میں تو اپنے بیٹے کا دیکھے گا. آلدو کربلا کی بہت سی روایتوں میں ایک سے زیادہ راویوں کے ورژن ہیں، لیکن علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے آج کل آلموسٹ یہ طے شدہ بات کہ جب اصحاب امام شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کے شہیدوں کا وقت آ گیا تو حسین نے سب سے پہلے علی اکبر کو آواز دی، اکبر بیٹا میدان میں پہلے تم جاؤ. حسین پہلے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے گا، پھر بہن کے بیٹے، پھر بھائی کی اولادیں.
چنانچہ حضرت علی اکبر کی جو زیارت ہم خود کربلا میں جا کے پڑھتے ہیں، حضرت علی اکبر کی زری کو پکڑ کے، یعنی وہ آقا حسین کی زری کے پائیں تھی. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلید. جملہ کہتے ہیں کہ سلام آپ پر جو آپ نسل رسالت کے پہلے شہید ہیں. اکبر بیٹا سب سے پہلے مقتل میں تمہیں جانا. اور اکبر نے یہ سنا، کہا بابا میں تو صبح سے انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت ملتی ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، بابا میں تو کب سے اجازت کا انتظار کر رہا تھا. آپ میں سے جس کے 18 سال کے جوان بیٹے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ بوڑھے باپ کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی. اور اسی لیے اکبر کی شہادت کے موقع پر حسین کا جو غم ہمیں نظر آتا ہے، کچھ ایسی چیزیں نظر آتی جو کسی اور شہید کے حوالے سے نظر نہیں آتی. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، بابا میں تو کب سے اجازت کا انتظار کر رہا تھا. گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں. حسین نے اکبر کو روک دیا. 30,000 کی فوج یزید سے اکبر کا مقابلہ کرنا آسان ہے. شیر خدا کا پوتا ہے، حیدر کرار کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کی نسل میں ہے. 30,000 کا لشکر مسئلہ نہیں ہے، لیکن حسین نے اس سے پہلے ایک اور امتحان میں ڈال دیا ہے. اکبر کے لیے یہ زیادہ مشکل امتحان ہے. کہا بیٹا کہاں چلے؟ کہا بابا آپ ہی نے تو حکم دیا، میں مقتل کی جانب جا رہا ہوں. کہا وہ میں نے اجازت دی، لیکن تم اس وقت تک مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے اجازت لے کے نہ ہو. ہائے کوئی اکبر کے دل سے پوچھے 30,000 کی فوج کا مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن 18 سال کا بیٹا جا کے اپنی زینب جیسی ماں سے کہے کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں، کیا قیامت گزر رہی ہوگی. اکبر کے دل پہ کیسے میں یہ مرحلہ طے کروں، کیسے میں یہ امتحان دوں. لیکن پہلے تو ام لیلا کے خیمے میں پہنچے، ماں کو بھی الوداع کرے. مجلس سننے والی میں کچھ ایسی مائیں ہوں گی جن کے جوان بیٹے ہیں. ایک بیٹا ہے خالی اکبر، ام لیلا کا تو اکلوتا بیٹا. سر سے پیر تک دیکھا ایسا جوان رانا جس کو دیکھ کر غیروں کو یہ خیال آتا تھا کہ ارے یہ کیسے مارا گیا ہوگا، یہ ماں ہے. لیکن اکبر نے دیکھا میری ماں مصلی بچھا کے جانماز بچھا کے بیٹھی. گھبرا کے کہا اماں تو ابھی کسی نماز کا وقت تو ہے نہیں، ظہرین کی نماز پڑھی جا چکی ہے، مغربین میں بہت وقت باقی. کہا بیٹا میں نے ایک منت مانی، تجھے پتا ہے میرا یزید سے رشتہ. منت میری یہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میرا لال مقتل میں پیچھے ہٹ جائے، لوگ کہیں کہ یہ ماں کے خون نے اثر دکھایا. میں نے منت مانی ہے کہ جتنے جلد میرے اکبر کا لاشا آئے گا میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں گی. اکبر نے کہا کہ اماں میں تو سوچتا ہوا آیا تھا ماں کو کیسے الوداع کروں گا، تو نے تو اتنا آسان کر دیا ہے. اب تیرا اکبر مرنے جا رہا ہے. ام لیلا نے کہا بیٹا ذرا جلدی سے جا، مجھے اپنی منت کو بڑھانا. مگر زینب، اکبر دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے زینب نے اپنی گود میں لے لیا. ماں ام لیلا ہے، لیکن ماں سے بڑھ کے اگر اکبر کو کسی نے پالا ہے تو وہ زینب کبریٰ. کیسے جا کر کہیں کہ میں مرنا چاہتا ہوں. شہزادی زینب کے اس خیمے میں گئے جو آج بھی کربلا میں خیمہ گاہ کے اندر موجود. دیکھا میری پھوپھی زینب زمین پہ بیٹھی. اکبر بھی جا کے ماں کے قریب بیٹھ گئے. بیٹھ کے آ گئے، ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. پھوپھی زینب کی گود میں سر رکھ کے اکبر لیٹ گئے. اکبر کا سر گود میں آیا. زینب نے اپنی انگلیوں سے اکبر کے بالوں میں کنگھی شروع کی. کہا بیٹا اکبر یہ جنگ کا موقع ہے، اس وقت کیسے آئے؟ پھوپھی اماں ایک بہت اہم مسئلہ پیش آ گیا، وہ پوچھنے آپ کے پاس آیا ہوں. زینب حیران ہو گئی. کہا بیٹا تمہارا باپ امام وقت ہے، دنیا اس سے مسئلہ پوچھنے آتی ہے میرے پاس؟ کہا کہ نہیں پھوپھی اماں میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا جو مانگا ہے آپ سے مانگا ہے، جو پوچھا ہے آپ سے پوچھا ہے، یہ مسئلے کا جواب بھی آپ دیں گے. زینب نے کہا اچھا اکبر بیٹا پوچھ کیا پوچھنا. کہا اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ زیادہ ہے کہ آپ کی دادی فاطمہ یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ زیادہ؟ ماں کا نام سنا زینب تڑپ گئی، گھبرا گئی، بے اختیار زمین سے کھڑی ہو گئی. اکبر اتنا سمجھدار ہو کے ایسا سوال کر رہا؟ ارے کہاں فاطمہ زہرا ایک شہزادی، کہاں میں ان کی ایک کنیز؟ اکبر نے کہا تو پھوپھی اماں اگر دادی کا رتبہ آپ سے بلند ہے تو ایک کام تو کریں، آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیں.
زینب نے اکبر کو دیکھا کہ اکبر بیٹا اگر کسی اور طرح سے کوئی مجھے بتاتا میرا اکبر مرنے جا رہا تو پتہ نہیں زینب پہ کیا گزرتی، لیکن اس طرح سے تو نے کہا جا، میں نے شہزادی فاطمہ کے لال پر اپنے لال کو قربان کیا۔ اور اکبر ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، اب خود دشمن کی فوج کہہ رہی کہ کربلا کے جتنے بھی شہید مقتل میں گئے تھے اتنی دیر خیموں میں کسی کو نہ لگی جو اکبر کو لگتی، بلکہ وہاں تو یہ تھا کہ بار بار در خیمہ وہ پردہ اٹھتا تھا اور پردہ گرتا تھا، لگتا تھا اکبر آنا چاہتے ہیں، پھر لگتا تھا اکبر رک جاتے ہیں۔ ہو کیا رہا؟ اکبر جیسے ہی خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے، اکبر بھیا ایک بار تو اور اپنا چہرہ دکھا دو۔ کوئی پھوپھی آ کے چمٹ جاتی ہے، اکبر بیٹا میرے لال ایک بار تیری پھوپھی اور تیری زیارت کر لے۔ یہاں تک کہ امام مظلوم نے کہا بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، اکبر کو جہاد میں دے حکم امام آ گئے۔ بیویوں نے 18 سال کی اکبر کا راستہ چھوڑا اور اکبر گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلے۔ آقا حسین نے، دیکھیں اور کوئی شہید آپ کو ایسا نہیں ملے گا، آقا حسین نے ایک بار پہلے تو آسمان کی جانب دیکھ کے خدا سے ایک جملہ کہا، پھر عمر سعد کو دیکھ کر ایک جملہ اس سے کہا، آسمان کو دیکھ کر کہا خدا بندہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ۔ اور عمر سعد کو دیکھ کر کہا کہ اے عمر سعد میرا بیٹا مقتل میں جا رہا ہے، خدا تیری نسل کو کاٹ کے رکھ دے۔ یہ جملہ کہا اور اکبر کے پیچھے چلے۔ اکبر گھوڑے پہ سوار 30,000 کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ علی کا پوتا ہے جس علی کو پرواہ نہیں تھی کہ موت پہ جاتا ہے یا موت اس پہ آتی ہے، اکبر کے لیے مرنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا لگا کوئی میری سواری کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک بار مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرا 60 سال کا بوڑھا باپ میرے سواری کے پیچھے گھوڑے کے پیچھے پیدل چل رہا ہے، مگر کس طرح چل رہا ہے؟ جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے، حسین بھی اپنی رفتار پیدل ہیں رفتار بڑھا رہے۔ ارے جوان بیٹا یہ منظر دیکھا، غیرت برداشت نہ کر سکی، سواری کو روک کے اترے، کہا بابا آپ اس طرح سے میری سواری کے پیچھے آ رہے ہیں، میں کیسے مقتل میں جاؤں؟ عجیب جملہ کہا، یہ جملہ بھی حسین نے کسی موقع پہ نہیں کہا۔ حسین کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، تجھے نہیں پتا اس وقت بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ اکبر نے ہاتھ جوڑے، لیکن بابا میں کیسے مقتل میں جاؤں؟ حسین نے کہا اچھا جا بیٹا، میں نے خدا حافظ کہا۔ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ حسین اپنے بیٹے کا جہاد دیکھنے کے لیے قریب ایک ٹیلے پہ آ کے بیٹھ گئے، اور ادھر زینب خیمے کے دروازے پر پردہ پکڑ کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور ادھر اپنے خیمے میں ام لیلہ مصلی پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اکبر کی نگاہیں فوج پر ہیں، حسین اکبر کو دیکھ رہے ہیں، زینب حسین کو دیکھ رہی ہیں، ام لیلہ زینب کو دیکھ رہی ہیں۔ شیر خدا کے پوتے کا جہاد بیان کروں تو پوری رات بھی کم ہے، لیکن ایک وقت آیا سینے پہ برچی کا پھل لگا۔ ایک بار فاطمہ زہرا کا یہ پوتا گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، اکبر زمین پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب خیمے کے پردے پہ گری، اور ام لیلہ شکر کے سجدے میں گری۔ شکرن للہ، شکرن للہ، ارے میری کمائی کام آئی، میری منت بڑھ گئی۔ اور ادھر حسین ٹیلے سے گرے سنبھلے، کھڑے ہوئے، آواز دی بیٹا آئینہ آئینہ علی بیٹا کہاں ہو؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، آواز دو تاکہ تیری آواز سن کے تیرا باپ تیرے سرہانے آئے۔ ہے میدان کربلا کا کوئی اور شہید؟ حسین کی آنکھوں کی روشنی کچھ دیر کے لیے چلی گئی، حسین کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اکبر نے آواز دی الیہ الیہ، بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے، اللہ آپ میں سے ہر ایک کو مقام علی اکبر لے کے گیا ہے نا۔ حسین اسی طرح سے آواز سن کے مقام علی اکبر پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ 18 سال کا جوان بیٹا اپنے خون میں تڑپ رہا ہے۔ خدا کسی باپ کو، خدا کسی ماں کو ان کے جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے۔ اکبر زمین کربلا پہ ہے، سینے سے نکلنے والا خون چاروں طرف جمع ہے، اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین ایک بار اکبر کے قریب گئے، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھانا چاہا، یا علی مدد
کہہ کے اٹھانا چاہا، لیکن ہائے میرا یہ بوڑھا باپ امام، یہ ضعیف باپ امام، یہ 18 سال کا جوان حسین سے نہ اٹھایا گیا۔ ایک بار زمین کربلا پہ دوبارہ اکبر کو لٹایا، 3 بار کوشش کی، میرا ضعیف امام، میرا بوڑھا امام، ہاں یہ باپ امام بھی ہے باپ بھی ہے۔ جب تینوں بار کامیاب نہ ہوئے، کہا اکبر بیٹا تم بھی تو اپنے باپ کی کوئی مدد کرو۔ اکبر نے کہا بابا میں کیا مدد کروں؟ کہا کہ تمہارے دونوں ہاتھ سینے پر ہے نا، یہ ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تھوڑا سا اٹھانے میں آسانی ہو۔ اکبر نے ایک ہاتھ ہٹا کے سینے سے ہاتھ ہٹایا، بابا کی گردن میں ڈالا۔ حسین نے کہا اکبر دوسرا ہاتھ بھی تو ہٹاؤ۔ ہائے 18 سال کا اکبر تڑپ کے کہتا ہے بابا یہ ہاتھ میں اپنے سینے سے نہیں ہٹا سکتا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک بار حسین چند قدم پیچھے ہٹے، اکبر بیٹا یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تجھے نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ ذرا یہ ہاتھ بھی تو ہٹاؤ۔ حسین دیکھے تو صحیح کیا بات ہے۔ اکبر نے ہاتھ ہٹایا اور حسین نے دیکھا برچی کا ٹوٹا جوان کے سینے میں پیوست ہے۔ ہاں یہ بوڑھا باپ بس ایک مرتبہ اس طرح سے اکبر کے قریب دوزانو بیٹھا جیسے آپ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا، برچھی نکالنا چاہ رہے ہیں۔ میرا دل چاہتا میں تڑپ کے کہوں اے اللہ کے رسول، اے رسول خدا، ذرا جلدی سے کربلا کے میدان میں آئیے، مگر اکیلے نہ آئیے گا، اپنے ساتھ خلیل خدا ابراہیم کو لے کے آئیے گا۔ اے ابراہیم آ کے دیکھیے یہ کربلا کا اسماعیل ہے، بوڑھا باپ برچھی کا پھل نکال رہا ہے، لیکن نہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے نہ ہاتھوں میں راشا ہے۔ کس استقامت کے ساتھ حسین نے برچھی کا پھل نکالنا چاہا، برچھی ہلی تو جس میں برچھی تھی اکبر کا کلیجہ ہلا۔ کلیجے کا ہلنا ہے کہ سینہ ہلا، اکبر کا سینہ ہلنا تھا، اکبر کا جسم ہلا، زمین کربلا ہلے، خیمے ہلے، پردے ہلے۔ زینب کی آواز آئی بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے بہن تیری مدد کو آنے کو تیار ہے۔ حسین نے اکبر کا لاشا چھوڑ دیا، زینب خیمے سے باہر نہ آنا، ارے تیرے پردے پہ میرا اکبر قربان۔ مولا تھوڑی ہی دیر گزرے گی، شام غریبہ آئے گی، یہی زینب ہوگی، چادر چھنے گی، خیمے جلیں گے، آپ کی یہی زینب میدان کربلا میں شام غریبہ کی دھیرے میں واہ اکبرا اور واہ حسینہ کی فریاد بلند کر رہی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا بندہ مصائب اکبر ایسے کہ واقعا انسان کا کلیجہ پانی ہو جائے۔ تجھے واسطہ حسین کے اس امتحان کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا جو اپنے پوتے کے مسائل کو سن رہی ہوں۔ مجلس سننے والے تمام مومنین کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، خصوصاً اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ دنیا کے موجودہ حالات میں تمام دنیا کے انسانوں خاص طور پر عزادارانہ امام مظلوم کی مدد فرما۔ جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی گئی خدا بندہ اس کی خاطر میں بھی اپنی اس ترین شے، جب اکبر قربان ہو گئے تو ہم کیا ہیں، ہمیں بھی ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما۔ خدا بندہ جو یہ مجلس سنتے وقت کوئی حاجت اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے، مشکل کشا کے اس پوتے کا واسطہ ان کی تمام حاجتیں پوری فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دست مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے۔ اے لال جو تم اذن وغا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے
کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا، تو نے یہ میری جان علی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دوری ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظوری ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نواسا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اسلام پہ خود اپنا لہو رن میں بہاؤ، سینے پہ سینہ شان سے میدان میں کھاؤ، تصویر پیغمبر کی تہ خاک ملاؤ، کیا اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، رکھتے نہیں تم اس کی خبر اے میرے پیارے، کس درجہ محبت ہے تیری دل میں ہمارے، نانا کی میرے شکل ہے پیکر میں تمہارے، تم صورت محبوب خدا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، سر تیرا بھی جس وقت چڑھے گا سر نیزا، ہوگا سر میدان جدا سر بھی تمہارا، ہم شکل پیغمبر کا گلا کاٹیں گے آجا، گویا میرے نانا کا گلا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ہے آپ تو بابا بن خاتون قیامت، اور ماں ہے میری ادنا سیخ پیکر عصمت، کیا سینے میں اس کے نہیں کچھ غلبہ عصمت، میں مادر منکر کا کہاں مان رہا ہوں، بس میں مادر منکر کا کہاں مان رہا ہوں، اس واسطے مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں، اکبر تجھے معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، علی اکبر واہ ویلا واہ ویلا شد واہ ویلا واہ ویلا شد واہ ویلا واہ ویلا شد واہ ویلا واہ ویلا شد، شبیہ پیغمبر ہائے ہائے علی اکبر، شبیہ پیغمبر ہائے ہائے علی اکبر،
کیسے جئیں گی تیرے بن ہائے یہ مادر اے جان علی اکبر شبی پیمبر ہائے ہائے علی اکبر کیسے جئیں گی تیرے بن ہائے یہ مادر اے جان علی اکبر بیٹا علی کو پکارو واہ ویلا ارے غمزدہ مادر کو چہرہ تو دکھا دو خاک سے اٹھو مجھ کو بلا لو خاک سے اٹھو مجھ کو بلا لو ارے ماہ پریشان کہاں ہو میرے دلبر اے جان علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر کیسے جئیں گی تیرے بنا ہائے یہ مادر اے جان علی اکبر کہت ہوئی بیٹا زندان چلی ماں واہ ویلا ارے سارے شہیدوں کا اللہ نگہدان واہ گر ہوا ویران آؤ میری جان گر ہوا ویران آؤ میری جان ارے ہو گیا سجاد اکیلا میرا دلبر اے جان علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر کیسے جئیں گی تیرے بنا ہائے یہ مادر اے جان علی اکبر ماں کے ارماں تجھے دلہا بناتی واہ ویلا ارے ماں تیری دلہن کو نازوں سے سجاتی ہو نہیں پائی آس یہ پوری ہو نہیں پائی آس یہ پوری ارے ایسا گئے آئے میں میدان سے پلٹ کر اے جان علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر کیسے جئے گی تیرے بنا ہائے یہ مادر اے جان علی اکبر ماہ رسن بستا سر تیرے سنا پر بابے ارے پرور اعلیٰ میں لایا ہے مقدر اے میرے پیارے نو کے سنا سے اے میرے پیارے نو کے سنا سے ارے دیکھ لے ماں تیری ہے بدل دے میں کھلے سر اے جان علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر شبِ پیمبر ہائے ہائے علی اکبر کیسے جئیں گی تیرے بنا ہائے یہ مادر اے جان علی اکبر یا حسین یا حسین پھولوں کے گہنے میں سواری دلہن آئے تم جیسے ہو بس ویسی پیاری دلہن آئے سر پہ اگر صحرا سجانا سر پہ اگر صحرا سجانا ہاتھوں پہ کنگنا جو بندھانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر صحرا سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا فاطمہ صغریٰ نے یہ اکبر کو لکھا ہے بھائی سلامت رہ بہنا کی دعا ہے بعد دعا دل میں یہ ارمان جگہ ہے مسند سعدی جو بچھانا بھیا مجھے بھول نہ جانا گھر پہ اگر صحرا سجانا
بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا۔ بھیا تیرے بعد جو دن عید کا آیا، عیدی کے دن عیدی میں غم میں نے یہ پایا، مجھ کو برائے گھر کی جدائی نے رلایا، دکھ یہ میرا سب کو سنانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر سہرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا۔ بابا کی آگوش میں بھی تو پلی ہوں، بھیا تیری انگلی پکڑ کر میں چلی ہوں، کیوں میں تیری چھاؤں سے محروم رہی ہوں، بابا کی جب چھاؤں میں جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر سہرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا۔ بہنوں کا دل جانے جگر ہوتا ہے بھائی، آنکھ ٹھہرتی ہے جدھر ہوتا ہے بھائی، میرے تڑپنے کا اثر ہوتا ہے بھائی، تم ہو جہاں مجھ کو بلانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر سہرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا۔ ہائے خطے آخر میں سگرانے، اچھا میرے بھائی خدا کو تمہیں سونپا، سرور و ریحان یہ جملہ بھی گجب تھا، اچھا میری قبر پہ آنا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا الحسن مجتبیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارتیں وارثہ پڑھتے اپنے بناتے طب سے قربت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکم ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا آثار اللہ ابن آثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولاي ابا عبد الله اشهد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، واشهد انك من دائم الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي الرفيع الزكي الهادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى وعالم الهدى والعروة الوثقى وحجة على أهل الدنيا، وأشهد أن الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع خواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم لأمري لأمركم متبه، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى جسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیادہ جناب علیکم السلام پڑھتے ہیں قربت اللہ۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم،
لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. زیادہ ساری شہداء پڑھتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا صفیاء اللہ وبداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی ولی ناصح، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ ابی انتم و امی طبتم طابت الارض التي فیہا دفنتم فزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیادہ مولا ابو الفضل عباس پڑھتے ہیں قربت اللہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن سید الوسیین، السلام علیکہ یا ابن اول قوم اسلام وقدمہم ایمانا وقومہم بدین اللہ واحبتہم علی الاسلام، اشہد لقد نصحت للہ ورسولہ ولأخیک فنعم الاخ المواسی، فلعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن استحلت منک المحارم وانتہکت حرمت الاسلام، فنعم الاخ الصابر المجاہد المحام الناصر الاخ الدافع عن اخیہ المجیب الى طاعت ربہ الراغب فیما زہد فیہ غیرہ من الثواب الجزیل والثناء الجمیل، والحقق اللہ بدرجت آبائک فی جنات النعیم. اللہ السلام علیکہ سیدی مولا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر ولی ابن موسیٰ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ مقصد الشتاء وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ سلطان القرب والعجم، السلام علیکہ ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ معصوم قوم، السلام علیکہ بنت موسیٰ بن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ سید مولائی محمد ابن علی ولی ابن محمد والحسن ابن علی، السلام علیکہ مولانا صاحب اسف زمان علمان علمان علمان، السلام علیکہ خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ شرق القرآن، السلام علیکہ امام انس والجان، السلام علیکہ امام زمانان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ سے گزارش ہے کہ تمہیں حمد دیتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین نور شام جماعت کے تمام مرحومین پانے والے جنت کی برسی میں سب کو اس اپنی سورہ فاتحہ میں یاد رکھیں. سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی قرات کر کے سب کی روح کے لیے پنج پاک چودہ معصومین شہدائے کربلا کے صدقہ میں ارسال فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد پانے والے حاضر مجلس جو ہمارے ساتھ میں اپنے گھروں سے دعا میں جڑے ہوئے ہیں، پانے والے ساتھ ان تمام مومنات کے مرحومین اور شام جماعت کے تمام شیعہ ترکار کو اس سورہ فاتحہ کا ثواب ارسال فرما. بسم اللہ. نعرہ حیدری یا علی.